السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہندوستانی بھائیوں، اس وقت پنجاب کے حالات سے ہم سب واقف ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، کیونکہ آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہر چھوٹے بڑے حتیٰ کہ بچوں کے ہاتھ میں جیب میں موبائل ہوتا ہے، اور دنیا میں ہونے والی تمام خبریں موبائل کے ذریعے بآسانی ہمیں پتہ چلتی رہتی ہے۔ تو اس وقت پنجاب کے حالات بڑے نازک ہیں، بڑے گمبھیر ہیں اور بڑے ہی خطرناک ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسا سیلاب اور ایسی باڑھ نہیں دیکھا، اور اتنا نقصان ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا سیلاب کے اندر، جتنا نقصان ہمارے پنجابی بھائیوں کا ہوا ہے۔ جانی مالی اور بہت بڑا نقصان ان کو ہوا ہے۔ ہزاروں گھر ان کے سیلاب میں گر گئے، بہہ گئے۔ بوڑھے، چھوٹے بچے، عورتیں سیلاب کے اندر بہہ گئے۔ ان کی فصلیں وہ پانی کے اندر غرق ہو گئی، برباد ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے جانوروں کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اور جو اس سیلاب کی زد سے بچ گئے، آج ان کی حالات اور ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے سروں پر چھت نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے، جگہ جگہ سے وہاں مدد پہنچ رہی ہے، اور ہر گاؤں سے مدد پہنچ رہی ہے۔ میں کل ایک گاؤں میں گیا تھا، یہیں پاس میں ایک گاؤں ہے جئی نگلا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ہر مسجد کے حلقے والے اس کام کو کر رہے ہیں، اور رکشا میں، میوری میں بیٹھ کر گھر گھر جا کر کے چندہ وصولی کر رہے ہیں۔ کوئی گھر سے اپنا اناج دے رہا ہے، کوئی چاول دے رہا ہے، کوئی آٹا دے رہا ہے، کوئی تیل کا کنستر دے رہا ہے، کوئی روپیہ پیسہ دے رہا ہے۔ اور یہ سب وہاں مدرسے کے جو محتمم ہیں حضرت مولانا مفتی شاداب صاحب، یہ ان کی نگرانی اور ان کی سرپرستی میں ہوا۔ حتیٰ کہ ہمارے اسلامی مدارس جو تعاون کے لحاظ سے مضبوط ہے، ان مدرسوں سے بھی الحمدللہ وہاں مدد پہنچ رہی ہے۔ آج جن مدرسوں کو فرقہ پرست کے کچھ لوگ آتنک کا اڈا بتاتے ہیں، دہشت گرد کا اڈا بتاتے ہیں، آج الحمدللہ انہی مدارس اسلامیہ سے پنجاب کے لوگوں کے لیے مدد پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے اندر جس قوم کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے سکھ بھائی وہاں کھڑے ہوئے موجود ہوتے ہیں، اور اس خدمت کو بخوبی انجام دیتے ہیں۔ آج ان لوگوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ وہاں ان لوگوں کی مدد کریں۔ ویسے تو الحمدللہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے پنجابی بھائیوں کی مدد کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے، اتہاس رچ دیا ہے جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ جب پنجاب سیلاب کے اندر ڈوب رہا تھا، تب مسلمان، ہندوستان کا مسلمان اپنے پنجابی بھائیوں کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ اور صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے نہیں،
انشاءاللہ ہندوستان کا مسلمان ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں کے لیے دن رات کھڑا ہے، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہو، چاہے وہ کسی برادری سے بھی تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ ہمارے دلت بھائی ہو، کرسچن ہو اور چاہے برہمن ہو، انشاءاللہ ہر مذہب کے لوگ، ہر برادری کے لوگوں کے لیے یہ ہندوستان کا مسلمان مدد کے تعلق سے دن اور رات کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، یہ سبق سکھلاتا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ دراصل اللہ کی امانت ہے، اور انسان اس کا مالک حقیقی نہیں ہے بلکہ اس کا امین ہے۔ اللہ کی امانتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا امین ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں اور حدیث میں بار بار یہ تاکید آئی ہے کہ اپنے مال کو صرف اپنی ذات پر خرچ نہ کیا جائے، اپنے پاس تک ہی محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، بھوکوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے، تاکہ انسان کا مال خرچ کرنا یہ دراصل جو ہے یہ انسان کے ایمان اور اس کی شکر گزاری کی علامت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے مال کو کبھی کم نہیں کرتے، بلکہ ان کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر برکت عطا فرماتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں سے ادباً گزارش اور درخواست کروں گا کہ جہاں جس گاؤں سے، جس بستیوں سے ابھی وہاں مدد نہیں پہنچی وہ مدد ضرور پہنچائے، ہر انسان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور جتنا ہو سکے زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا نہیں، کم، جتنا بھی ہو سکے ہمیں ان لوگوں کے لیے مدد پہنچانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔